تو خیران ہماری جو موضوع ہے سورہ کوثر. سورہ کوثر کیا ہے عزیزان محترم؟ کہ خداوند متعال قرآن کی ایک سب سے چھوٹی سورہ، کہ جو قرآن کی سب سے اہم سورہ بھی ہے، بہت عظمت والی، بہت فضائل رکھنے والی ایک سورت، کہ سورہ کوثر میں فرما رہا ہے. آخر کیا فرما رہا ہے؟ کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یعنی بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے. انا بے شک ہم نے، اعطیناک الکوثر یعنی بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے. یعنی یہاں کیا مراد ہے؟ خدا کس سے کلام کر رہا ہے؟ عزیزان محترم، خدا اپنے حبیب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے. یہ کوثر کیا ہے عزیزان محترم؟ یہاں کوثر سے مراد، یہاں تفسیر میں جائیں تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا آپ کو ملیں گی کہ آپ کی بیٹی ہی آپ کے لیے کوثر کی مانند ہے. کہ جب رسول خدا کو طعن و طنز کیا جاتا تھا کہ آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے، تو تب خداوند متعال نے حضرت خدیجہ سے آپ کی جو ہے گود کو بھرا، اور ایسا بھرا کہ ایسی خاتون دی کہ جو اپنے باپ کی ماں کہلائی، کہ جو ام ابیہا کہلائی. کہ رسول خدا خود فرماتے ہیں کہ میری بیٹی ام ابیہا ہے، یعنی اپنے باپ کی ماں ہے، یعنی میری ماں ہے. یہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اپنی بیٹی سے اتنی محبت ہے، اتنی عظمت اپنی بیٹی کی بیان کر رہے ہیں کہ فرما رہے ہیں کہ جب بھی آپ کی بیٹی آپ سے ملنے کے لیے آتی ہیں، جب بھی خاتون جنت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ملنے کے لیے آتی ہیں، تو اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں، عظمت کی وجہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی شان کی وجہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر آپ سے ملتے، آپ کو گلے لگاتے، آپ کو چومتے. کہ خود رسول خدا فرماتے ہیں کہ زہرا میرے جسم کا ٹکڑا ہے، یعنی زہرا میرے جسم کا ایک حصہ ہے. یعنی یہاں کیا مراد ہے عزیزان محترم؟ یہاں اب بیوی کی عظمت بیان ہو رہی ہے کہ خود رسول خدا فرما رہے ہیں کہ جو زہرا ہیں وہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. کہ جب اللہ زہرا کا قصیدہ پڑھے تو قرآن اس کا نام کوثر رکھ دیتا ہے، اور خدا نے اس عنوان سے کوثر کو نبی کی جانب روانہ کیا کہ گویا نبی کی پوری زندگی کی محنتوں کا نتیجہ بطول ہے. کہ خود خدا کہہ رہا ہے کہ یعنی رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے. یعنی رسول خدا نے اتنی محنت کی، اتنی محنتوں کے بعد ان کی تمام محنتوں کا نتیجہ یعنی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شکل میں خداوند متعال رسول خدا کو عطا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی عظمت اس قدر بلند ہے عزیزان محترم کہ امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا کی دختر نیک امجد جو ہیں میرے لیے اسوہ حسنہ ہیں. کہ جب ایک معصوم کے لیے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ، ایک امام کے لیے، ایک امام نہیں بلکہ 11 اماموں کے لیے ایک بیوی جو ہیں وہ یعنی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو ہیں وہ اسوہ حسنہ ہیں، تو ہم گناہ گار انسانوں کے لیے، خطا کار انسانوں کے لیے کیا بی بی زہرا سلام اللہ علیہا اسوہ حسنہ نہیں ہو سکتی؟ بدرجہ اولیٰ وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں. اگر ایک بیٹی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بی بی کامل طور پر ایک بیٹی کی طرح ایک اسوہ حسنہ، ایک عملی نمونہ ہے ہمارے لیے. ایک بیوی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو حضرت امیر المومنین کی بیوی یعنی زوجہ قرار پائی ہیں، اور ان لحاظ سے بھی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. اور اگر ایک ماں کے لحاظ سے دیکھا جائے تو تب بھی ہمارے لیے رول ماڈل کی طرح ہے یہ بیوی. کہ میری بیوی نے ایک ایسے بیٹی کو، ایک ایسے بچوں کو جو تعلیم دی ہے کہ جو کربلا میں جا کر کس طرح امام حسین علیہ السلام کی عظمت کو میں بیان نہیں کر سکتی آپ کے سامنے. کہ یہ ایک تربیت ہی ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ خطبہ دے رہی ہیں کہ جو کبھی بھی بازار میں نہیں گئی، جنہوں نے کبھی بازار کا چہرہ نہیں دیکھا، اور کیسے بازار میں خطبے دیے ہیں، یہ کس کی تعلیم ہے؟ یہ واقعاً بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی دی گئی تربیت ہے. کیونکہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہر لحاظ سے ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں اور ایک عملی نمونہ ہیں.